मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपको मुबारक हो आपकी नई जमात। आज जहांगीर साहब ने ऐलान किया कुछ ओहदेदारान के हवाले से सदर अलीम खान होंगे, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल होंगे, ओन चौधरी तर्जमान और पेट्रन इन चीफ होंगे। आपके नाम कब तक हम देखेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में आ गया हमारा। मुझे भी अभी किसी ने मैसेज किया कि तर्जमान पार्टी के 3 के 4 और हैं। somebody told me कि मेरा नाम भी है उसमें। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ये पार्टी की चलता रहेगा ये वाला सिलसिला। तो जी चलिए, इसके ऊपर आपको उस प्रोग्राम में मुबारकबाद। अब हम ये समझें कि आपकी पार्टी काफी जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए, जिस तरह भी बनी, मगर वो मदद करेगी। मरियम नवाज जो पलड़े बराबर करना चाह रही थी, उसमें वो काफी मददगार साबित होगी। इज दिस करेक्ट? नहीं, देखें, मरियम नवाज का इशारा पलड़े बराबर करने का जिस तरफ है उसी तरफ रखा जाए। साकिब निसार और उस तरफ ही जाना चाहिए। हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का वजूद एक नेचुरल वजूद है। पीटीआई का जो वोट है वो नून लीग को नहीं पड़ता, पीटीआई का वोट पीपीपी को नहीं पड़ता। पुरानी जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी उससे टूटकर लोग आए इस सिमत में, और पीटीआई को अकेले नहीं बनाई। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके पीटीआई को बनाया और लोगों को अपने साथ खड़ा किया। अब हम सबसे जो अहम चीज़ है जिसको हमने समझना है वो है 9 मई का जो वाकया है, उसको देखना कि 9 मई के बाद ने उस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड जो है उसको ये कहें या ब्रिंक कहें, ने आके अपने तमाम साथियों वोटर्स समेत को अब मैं हूं तो हूं, अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं होगा। और 9 मई को आके उन्होंने जो काम किया उसकी आपकी तारीख में तो मिसाल नहीं मिलती। यानी हम कहते हैं फलाना मोड़ गुजरा, फलाना मोड़ गुजरा, लेकिन इतना खतरनाक अमल किसी पॉलिटिकल पार्टी से रवा ही नहीं है। अब उस अमल के बाद हम उसको नॉर्मल ना समझा जाए ना, उस अमल को ये जैसे जैसे डस्ट सेटल होती जाएगी आप देखेंगी कि मसाइल उन लोगों के लिए कि जो के साथ खड़े हुए थे वे वोट गो। आज ये पार्टी भी सॉल्व करेगी और हमारा टारगेट भी अपना वो वोटर है। ठीक है, ये बड़ा पॉलिटिकली तज्जिया किया है। लेकिन मेरा सवाल ये कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकातें हो नवाज शरीफ साहब से, या फिर यहाँ पर हम जिस वक्त पंजाब हुकूमत हो तो मदद करें वो उस वक्त PMLN की, अलीम खान साहब का नेचुरल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स PMLN, कैसे आप समझते हैं कि एंटी नवाज शरीफ वोट आपको मिल जाएगा? कैसे? नहीं, एंटी नवाज शरीफ वोट एग्जिस्ट करता है। मेरी इंक्लिनेशन, आपकी इंक्लिनेशन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वोटर का मिजाज डिफरेंट होता है। आप आज यानी हमारी पार्टी का वजूद की बेसिक हमारी स्ट्रेंथ हम देख ही उसी वोट को रहे हैं जिसको मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द डायरेक्शन वी आर लुकिंग एट। ओन चौधरी एडवाइजर है इस वक्त के हुकूमत के। जी तो जब आपकी पार्टी की वाज़ेह इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स PDM, टुवर्ड्स PMLN, तो वो एंटी नवाज शरीफ वोट कैसे मिलेगा? नहीं, देखें, मैं फिर आप दो चीज़ों को मिक्स कर रही हैं। एक तो हम चीज़ को उस पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं कि जहां पे हक को बातिल की जंग न समझी जाए, जहां पे पार्टीज एक दूसरे को खुद को हक पे बता के बाकी तमाम को बातिल करके उनका सर कलम कर दिया जाए। इस रविश से तो जान छुड़ा रहे हैं। दूसरा ये है कि वोटर कहां जाएगा? वोटर एंटाई रहेगा, क्योंकि उस वोटर की एंटाई होने की रीजन उनके पास मौजूद हैं, और हम कैसे उनको डिनाई कर सकते हैं कि वो अपना आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हक और बातिल की जंग इसको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, आई सेकंड दैट। लेकिन माय क्वेश्चन इज कंप्लीटली डिफरेंट। शायद आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सक रही। अगर उन्होंने एलाइज को ही देना है PMLN के, तो फिर वो नवाज शरीफ को ही वोट डाल देंगे PMLN को। उन्हें क्या जरूरत है कि उस जमात को डाले जो कि मदद ले रही है PMLN से? उसको क्यों डालें? नहीं, देखें, जमात अलहदा जमात होती है। आज आप PPP को, नून को एक इकट्ठा देखते हैं एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ। क्या वो अपने नज़रियात को या अपने जो डायरेक्शंस है, कल जब इलेक्शन आएगा तो क्या वो उस वक्त भी इसी तरह खड़े होंगे? इलेक्शन चीज़ ही एक इलेक्शन से पहले वाले दिन और इलेक्शन डे चीज़ ही अलग है। मैं अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए कोशिश करूंगा, या मैं नवाज शरीफ के लिए, या मैं PPP के लिए कोशिश करूंगा। हम अपना ग्राउंड को होल्ड करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे आएंगे। अब एक्सेप्टेबिलिटी, कोई भी आगे आएगा, और मैं तो ये इस बात का कायल हूं कि इस फ्रिक्शन की सियासत को छोड़ के आप एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। क्या जब PTI की गवर्नमेंट थी तो ये MQM एंड ऑल दीज ग्रुप्स क्या हिस्सा नहीं थे PTI की गवर्नमेंट का? तो वो जो एक बयानिया फैलाया जा रहा है कि जी ये बी टीम है या ये नवाज शरीफ पार्टी के साथ खड़े होकर अलायंस, तो ये चीज़ों को हम स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं कि हमारी अपनी पार्टी है,
ہم اپنا اسٹرینتھ سے چلیں گے, ہم اس پارٹی کو مضبوط کریں گے, اور آنے والے دنوں کے اندر ہم پورا الیکشن, جیسے الیکشن لڑا جاتا ہے ویسے الیکشن لڑیں گے. کیا بات ہوگی جہانگیر ترین صاحب کی نواز شریف سے ملاقات میں لندن میں؟ آئی ڈونٹ نو ملاقات ہونی ہے ڈیفینیٹلی. ایک میجر لیڈر آف دا پارٹی ہیں اور ان کی ملاقات دوسرے سے ہوگی. اب اس کا اعلامیہ جیسے ہی ملتا ہے تو وہ میں آپ سے یا پبلک ہم شیئر کر دیں گے. 9 مئی کے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آپ نے بھی ابھی یہی بات کی, وی اگین سیکنڈ دیٹ. لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ کی جماعت ایک طرف یہ کہتی ہے کہ جو ملوث ہے اس کے خلاف شدید کارروائی کی جائے, پھر مراد راز صاحب جو کہ آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس میں ان کی پوری پکچر لگا کے کنیکشن بنایا گیا, وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, میں پھر کہوں گا کہ 9 مئی کے بعد سے پہلے کے لوگوں کا رویہ اور 9 مئی کے بعد کے لوگوں کا رویہ, آپ اس کو تھوڑا سا ان کے اوپر ترس بھی کھانا ہے. جو لوگ بیسک کرمنل تھے یا جنہوں نے 9 مئی کو ڈیولپ کیا یا جن لوگوں کے ساتھ مل کے اس 9 مئی کے اندر ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیا, مراد راز ان میں شامل نہیں تھا. یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ اپنے حلقوں کے اندر پروگریسو پالیٹکس والے تھے. آئی جی صاحب جب کہہ رہے ہیں تو میں آئی جی صاحب کی بات کو سمجھوں, یا آپ کوئی جج اور جیوری تو ہوگا جو بتائے گا کون شامل تھا کون نہیں تھا؟ نہیں, میں وہ کہوں گا نا کہ دیٹ آئی جی ہیز ٹو پروو دا تھنگ. اور کئی دفعہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ ایک چیز کو جب تک حق کسی بھی چیز کو اسٹیبلش نہیں کریں گے تو اس اسٹیبلشمنٹ سے پہلے آپ ایک حکم تو نہیں لگا سکتے نا. میں اپنا آپ کو دے رہا ہوں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر غلط ہو سکتی ہے پھر تو اس میں بڑی پکچرز تھیں, وہ تو چیئرمین پی ٹی آئی بھی تھے اس میں, تو یاسمین, پھر تو کسی پہ بھی غلط ہو سکتی ہے. ہاؤ کین یو ڈیسائیڈ؟ دیکھیں فریحہ, ایویڈنس میں کہتا ہوں کہ یہ کام یہ 4 آدمی کر سکتے ہیں, اور میرے پاس ایویڈنس میں ایک آدمی بے قصور آ جاتا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کے ساتھ شامل تھا. ایویڈنس 9 مئی کے جو Who will decide that کہ کون انیسنٹ ہے؟ ادھر کی والے کہیں گے ہم انیسنٹ ہے, جو آپ کی جماعت کو شامل ہو رہا ہے آپ کہیں گے وہ انیسنٹ ہے. نہیں فریہ, it's never like this. ایویڈنس کو انٹیلیجنس ایجنسیز, آپ کی پولیس, آپ کی پنجاب گورنمنٹ, ان تمام چیز کو انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کر لی ہیں, ان کے پاس چیزیں موجود ہیں, اور ان چیزوں کے لحاظ سے انہوں نے آگے چلنا ہے. اور انشور کیا جا رہا ہے, یہ میری اپنی آپ کو جو میری اسٹینڈنگ ہے کہ انشور کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایسے آدمی کو جو انوالو نہیں ہے اس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جانا کہ اس کا کیریئر یا اس کی زندگی تباہ ہو. کیٹیگریز بنائی گئی ہیں, الفا, بریوو, چارلی, تو ایک پورے سسٹم کے ساتھ چیز چل رہی ہے. رائٹ. سو جب نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے آپ لوگ, یہ بات نون لیگ والے تو اوپنلی کہہ چکے ہیں, آپ نے سنی ہوگی, خواجہ آصف صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں, اس کے علاوہ تارڑ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے آئی پی پی کے ساتھ. دیکھیں, assumptions, on the basis of assumptions they are assuming that we will do this thing. کل ایک ایونٹ جب آتا ہے الیکشن کا, اس وقت کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ اس وقت دیکھی جائے گی. لیکن ایک چیز پازیٹیو جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا جذبہ اس وقت موجود ہے. اگر پی 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 اور نون اس سٹیج کے اوپر آ کے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو دس از اے گڈ سائن. اور ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے. ہاں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسا ڈیلیور کر رہے ہیں, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں خود کیا کام کر رہا ہوں, میں جو پاکستان کے ایشوز تھے, مسائل تھے, کیا میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, کیا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ہوتے ہوئے بھی آج تک میں کچھ اور ٹکٹس کسی اور ہاتھ سے کاٹ رہا ہوں. تو ہم نے پاکستان کو اپ گریڈ کرنا ہے, ہمارا بیسک فوکس وہی ہونا چاہیے. اس کے لیے مل بیٹھ کے کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹروس آ چکا ہے, جو باتیں کی ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آفٹر اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کہتے ہیں تو میں چلا دیتی ہوں. جو زبان استعمال ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے, اے ٹی ایم, چینی چور اور بلا بلا بلا, میں تمام الفاظ کہہ بھی نہیں سکتی, ان سب کی معافی مانگی ہے نون لیگ نے آپ سے, یا آپ لوگوں نے ویسے ہی معاف کر دیا ہے؟ دیکھیں فریہ, ہمارا پولیٹیکل کلچر رہا ہی ایک دوسرے کو الزامات پہ ہے, اور ان الزامات کو سوشلی جو ہے نا جس نے پھیلایا نے ان چیزوں کو اس طریقے سے پھیلایا کہ ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے ان نیگیٹو بیانات کا. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا بیان نہ آئے
نہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں جو کہ گریڈ میں مجھے باقیوں کو ہمیں وہ کمزور دکھائے. کہ 90 کی دہائی میں تو نہیں تھا یہ بانی یہ تحریک انصاف, تو یہ تو کلچر تو پرانا ہے. ڈیفینیٹلی نہیں تھا, یہ ساری بات کی پیداوار ہے. اور ابھی بھی جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ خود نہیں رسپانسبل سٹیٹمنٹس دینے کے, یا کوئی آ کے زبردستی کہلواتا ہے ان سے کہ بولو یہ. نہیں, پھر یہ ہماری عادت ہو گئی ہے, ہمارا بیہیویئر ہے. اب ہمارا بیہیویئر یہ ہے کہ ہم جب تک بات کو ٹویسٹ کر کے کوئی نہ کوئی کسی پہ الزام, کوئی نہ کوئی بیچ میں مثالہ نہ ڈالیں تو ہم سمجھتے ہیں ہماری بات نہیں سنی جاتی. ہم ویسے بھی اوور آل ہماری نیشنل کریکٹر میں آ گیا کہ ہم سیدھی صاف بات کرنا وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا وہ تو ناممکنات میں سے ہے. یعنی یہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میرے سے یہاں غلطی ہوگی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس طریقے کو لے کے آگے چلنے کے قائل نہیں ہیں. ہم 2+2 4 کو لے کے ہی چلیں گے. اور دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ یا ہم بالکل ایک رائٹ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا لیفٹ ایکسٹریم پہ, تو ان کے درمیان بھی بہت ساری جگہ ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ جو نئے نام آئے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں آپ سمیت ڈاکٹر مراد راز, فیاض الحسن چوہان, ڈاکٹر فردوس عاشق کوان, سعید اکبر خان نوانی, نعمان احمد لنگریال, اسحاق خان خاکوانی, یہ تمام لوگ پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. سو کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو. پر ایک سوال ہے, یہ کہا جاتا تھا کہ ٹیم نے مروا دیا پی ٹی آئی کو, ٹیم بڑی بری تھی, ایڈوائزرز بڑے برے تھے, بندہ صحیح ہے, یہ لوگ برے تھے, تو وہ تمام کے تمام لوگ تو ادھر آ گئے ہیں, تو اب کیسے بہتر پرفارم کریں گے وہ؟ نہیں, میں تو ہمیشہ قائل ہوں یہ بہانہ ہوتا ہے. ٹیم آدمی کون چنتا ہے؟ اپنی مرضی کی چنتا ہے نا. ٹیم یہ لوگ نہیں تھے جو ادھر آئے بیٹھے ہیں. ٹیم جو تھی وہ شہزاد اکبر تھا, ٹیم جو تھی وہ گوگی تھی, ٹیم جو تھی وہ جو کر رہے تھے, یعنی ٹیم کچھ اور تھی. ٹیم وہ جو ایک کے ڈی نامی وہ کیا ہے پنجاب میں جو بیوروکریٹ تھا, ٹیم وہ تھی. ٹیم دا پیپل کلوزر ٹو ہیم اور جن کے ایڈوائزز کے اوپر چلتا رہا ہے وہ یہ لوگ نہیں تھے. یہ تو لوگوں کو صرف یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, پھر کسی دن اس کو ہم کھول کے بتا سکتے ہیں. لیکن اس سارے چیز کا ریسپانسبل